مصر میں صلاح الدین ایوبی کا استقبال جن زعماء نے کیا ان میں ناجی نام کا ایک سالار خصوصی اہمیت کا حامل تھا۔ ایوبی نے سب کو سر سے پاؤں تک دیکھا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ اور زبان پر پیار و محبت کی چاشنی تھی۔ بعض پرانے افسروں نے اسے ایسی نگاہوں سے دیکھا جن میں طنز تھی اور تمسخر بھی تھا۔ وہ صلاح الدین ایوبی کے صرف نام سے واقف تھے یا اس کے متعلق یہ جانتے تھے کہ وہ حکمران خاندان کا فرد اور اپنے چچا کا جانشین ہے، اور یہ بھی جانتے تھے کہ نور الدین زنگی کے ساتھ اس کا کیا رشتہ ہے۔ ان کی نگاہوں میں صلاح الدین ایوبی کی اہمیت بس اس کے خاندان کی بدولت تھی، یا اس وجہ سے انہوں نے اس اہمیت دی کہ وہ مصر کا فوجی وائسرائے بن کے آیا تھا۔ اس کے سوا انہوں نے صلاح الدین ایوبی کو کوئی وقت نہ دی۔ ایک بوڑھے افسر نے اپنے ساتھ کھڑے افسر کے کان میں کہا، بچہ ہے، اسے ہم پال لیں گے۔ مورخ اس وقت کے واقعہ نگار یہ نہیں بتا سکتے کہ صلاح الدین ایوبی نے ان لوگوں کی نظریں بھانپ لی تھیں یا نہیں۔ وہ استقبال کرنے والے اس ہجوم میں بچہ لگ رہا تھا۔ البتہ جب وہ ناجی کے سامنے مصافحہ کے لیے رکا تو ایوبی کے چہرے پر تبدیلی سی آ گئی تھی۔ وہ ناجی سے ہاتھ ملانا چاہتا تھا، لیکن ناجی جو اس کی باپ کی عمر کا تھا سب سے پہلے درباری خوشامدوں کی طرح جھکا، پھر ایوبی سے بغل گیر ہوا۔ اس نے ایوبی کی پیشانی کو چوم کر کہا، میرے خون کا آخری قطرہ بھی تمہاری جان کی حفاظت کے لیے، تم میرے پاس زنگی اور شرکوہ کی امانت ہو، میری جان عظمت اسلام سے زیادہ قیمتی نہیں۔ صلاح الدین ایوبی نے ناجی کا ہاتھ چوم کر کہا، محترم، اپنے خون کا ایک ایک قطرہ سنبھال کر رکھیے، سلے بھی سیاہ گھٹاؤں کی مانند چھا رہے ہیں۔ ناجی جواب میں صرف مسکرایا، جیسے صلاح الدین ایوبی نے کوئی لطیفہ سنایا ہو۔ صلاح الدین ایوبی اس تجربہ کار سالار کی مسکراہٹ کا غالباً نہیں سمجھ سکا۔ ناجی فاطمی خلافت کا پروردہ سالار تھا۔ وہ مصر میں باڈی گارڈز کا کمانڈر تھا، جس کی نفری 50,000 تھی، اور ساری کی ساری نفری سوڈانی تھی۔ یہ فوج اس دور کے جدید ہتھیاروں سے مسلح تھی، اور یہ فوج ناجی کے ہتھیار بن گئی تھی، جس کے زور پر وہ بیتاج بادشاہ بنا بیٹھا تھا۔ وہ سازش اور مفاد پرستوں کا دور تھا۔ اسلامی دنیا کی مرکزیت ختم ہو چکی تھی۔ صلیبیوں کو بھی نہایت دلکش تخریب کاریاں شروع ہو چکی تھیں۔ زر پرستی اور تعیش کا دورہ تھا۔ جس کے پاس ذرا سی بھی طاقت تھی اسے وہ اپنے اقتدار کے تحفظ کے لیے اور دولت سمیٹنے کے لیے استعمال کرتا تھا۔ سوڈانی باڈی گارڈز فوج کا کمانڈر ناجی مصر میں حکمرانوں اور دیگر سربراہوں کے لیے دہشت بنا ہوا تھا۔ خدا نے اسے سازش ساز دماغ دیا تھا۔ اسے اس دور کا بادشاہ ساز کہا جاتا تھا۔ بنانے اور بگاڑنے میں خصوصی مہارت رکھتا تھا۔ اس نے صلاح الدین ایوبی کو دیکھا تو اس کے چہرے پر بالکل اسی طرح کی مسکراہٹ آ گئی جس طرح کمزور سی بھیڑ کو دیکھ کر بھیڑیے کے دانت نکل آتے ہیں۔ ایوبی اس زہر خند کو نہ سمجھ سکا۔ اس کے لیے سب سے زیادہ اہم آدمی ناجی ہی تھا، کیونکہ وہ 50,000 باڈی گارڈز کا کمانڈر تھا، اور صلاح الدین کو اس فوج کی ضرورت تھی۔ صلاح الدین ایوبی سے کہا گیا کہ حضور بڑی لمبی مسافت سے تشریف لائے ہیں، پہلے آرام کر لیں۔ تو اس نے کہا، میرے سر پر جو دستار رکھ دی گئی ہے میں اس کے اہل نہ تھا۔ اس دستار نے میرے آرام اور میری نیند ختم کر دی ہے۔ کیا آپ حضرات مجھے اس چھت کے نیچے نہیں لے چلیں گے جہاں میرے فرائض میرا انتظار کر رہے ہیں؟ کیا حضور کام سے پہلے طعام پسند نہیں فرمائیں گے؟ اس کے نائب نے پوچھا۔ صلاح الدین ایوبی نے کچھ سوچا اور ان کے ساتھ چل پڑا۔ لمبے تڑنگے قوی ہیکل باڈی گارڈز اور اس عمارت کے سامنے 2 رویہ کھڑے تھے جس میں کھانے کا انتظام کیا گیا تھا۔ ایوبی نے ان گارڈز کے قد اور ہتھیار دیکھے تو اس کے چہرے پر رونق آ گئی، مگر یہ رونق دروازے میں ہی قدم رکھتے ہی غائب ہو گئی۔ وہاں 4 نوجوان لڑکیاں جن کے جسموں میں زہد شکن لچک اور شانوں پر بکھرے ہوئے ریشمی بالوں میں قدرت کا حسن سمایا ہوا تھا، ہاتھوں میں پھولوں کی پتیوں سے بھری ہوئی خوشنما ٹوکریاں اٹھائے کھڑی تھیں۔ انہوں نے صلاح الدین ایوبی کے راستے میں پتیاں بکھیرنی شروع کر دیں، اور اس کے ساتھ دف کی تال پر طاؤس و رباب اور شناہیوں کا محصور کن نغمہ ابھرا۔ ایوبی نے راستے میں پھولوں کی پتیاں دیکھ کر قدم پیچھے کر لیا۔ ناجی اور اس کا نائب اس کے دائیں بائیں تھے۔ وہ دونوں جھک گئے۔
اور اسے آگے چلنے کی دعوت دی۔ یہ وہ انداز تھا جس سے مغل بادشاہوں نے ہندوستان میں راج کیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی پھولوں کی پتیاں مسلنے نہیں آیا۔ ایوبی نے ایسی مسکراہٹ سے کہا جو ان لوگوں نے پہلے کم ہی کبھی کسی کے ہونٹوں پر دیکھی تھی۔ ہم حضور کے راستے میں آسمان سے تارے بھی نوچ کر بچھا سکتے ہیں، ناجی نے کہا۔ اگر میری راہ میں کچھ بچھانا چاہتے ہو تو وہ ایک ہی چیز ہے جو میرے دل کو بھاتی ہے، صلاح الدین ایوبی نے کہا۔ آپ حکم دیں، نائب نے کہا۔ وہ کون سی چیز ہے جو حضور کے دل کو بھاتی ہے؟ سلیبیوں کی لاشیں، صلاح الدین ایوبی نے مسکرا کر کہا، مگر فوراً اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ اس کی آنکھوں سے شعلے نکلنے لگے۔ اس نے دھیمی آواز میں جس میں قہر اور عتاب چھپا ہوا تھا کہا، مسلمانوں کی زندگی پھولوں کی سیج نہیں، جانتے نہیں ہو سلیبی سلطنت اسلامیہ کو چوہوں کی طرح کھا رہے ہیں، اور جانتے ہو کہ وہ کیوں کامیاب ہو رہے ہیں؟ صرف اس لیے کہ ہم نے پھولوں کی پتیوں پر چلنا شروع کر دیا ہے۔ ہم نے اپنی بچیوں کو ننگا کر کے ان کی عصمتیں رون ڈالی ہیں۔ میری نظریں فلسطین پر لگی ہوئی ہیں، تم میری راہ میں پھول بچھا کر مصر سے بھی اسلام کا پرچم اتروا دینا چاہتے ہو؟ اس نے سب کو ایک نظر دیکھا اور دبدبے سے کہا، اٹھا لو یہ پھول میرے راستے سے، میں ان پر قدم رکھا تو میری روح کانٹوں سے چھلنی ہو جائے گی۔ ہٹا دو لڑکیوں کو میرے راستے سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری تلوار ان کے اتنے دلکش سنہرے بالوں میں الجھ کر بیکار ہو جائے۔ حضور کی جاہ و حشمت، مجھے حضور نہ کہو، صلاح الدین ایوبی نے بولنے والے کو یوں ٹوک دیا جسے تلوار سے کسی کافری گردن کاٹتی ہو۔ اس نے کہا، حضور وہ تھے جن کا تم کلمہ پڑھتے ہو اور جن کا میں غلام بے دام ہوں۔ میری جان فدا ہو اس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جن کے مقدس پیغام کو میں نے سینے پر کندھا رکھا ہے۔ میں یہی پیغام لے کر مصر آیا ہوں۔ سلیبی مجھ سے یہ پیغام چھین کر بحر روم میں ڈبو دینا چاہتے ہیں، شراب میں غرق کر دینا چاہتے ہیں۔ میں بادشاہ بن کے نہیں آیا۔ لڑکیاں کسی کے اشارے پر پھولوں کی پتیاں سمیٹ کر وہاں سے ہٹ گئی تھیں۔ صلاح الدین ایوبی تیزی سے دروازے کے اندر چلا گیا۔ ایک وسیع کمرہ تھا۔ اس نے ایک لمبی میز رکھی تھی جس پر رنگا رنگ پھول بکھرے ہوئے تھے اور ان کے درمیان سیٹ کیے ہوئے بکروں کے بڑے بڑے ٹکڑے، سالم مرغے اور جانے کیسے کیسے کھانے سجے ہوئے تھے۔ صلاح الدین ایوبی رک گیا اور اپنے نائب سے پوچھا، کیا مصر کا ہر ایک باشندہ اسی قسم کا کھانا کھاتا ہے؟ نہیں حضور، نائب نے جواب دیا، غریب لوگ تو ایسے کھانے کے خواب بھی نہیں دیکھ سکتے۔ تم سب کس قسم کے فرد ہو؟ صلاح الدین ایوبی نے پوچھا۔ کیا ان لوگوں کی قوم الگ ہے جو ایسا کھانے کے خواب بھی نہیں دیکھ سکتی؟ کسی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر اس نے کہا، اس جگہ جس قدر ملازم ہیں اور یہاں جتنے سپاہی ڈیوٹی پر ہیں ان سب کو اندر بلاؤ، یہ کھانا انہیں کھلا دو۔ اس نے لپک کر ایک روٹی اٹھائی، اس پر 2-3 بوٹیاں رکھیں اور کھڑے کھڑے کھانے لگا۔ نہایت تیزی سے پوری روٹی کھا کر پانی پیا اور باڈی گارڈز کے کمانڈر ناجی کو ساتھ لے کر کمرے میں چلا گیا جو وائسرائے کا دفتر تھا۔ 2 گھنٹے بعد ناجی باہر نکلا، دوڑ کر اپنے گھوڑے پر سوار ہوا، ایڑی لگائی اور نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ رات ناجی کے خاص کمرے میں اس کے 2 کمانڈر جو اس کے معتمد اور ہمراز تھے اس کے پاس بیٹھے شراب پی رہے تھے۔ ناجی نے کہا، جوانی کا جوش ہے، تھوڑے دنوں میں ٹھنڈا کر دوں گا۔ کم بخت جو بھی بات کرتا ہے کہتا ہے رب کعبہ کی قسم، رب کعبہ کی قسم، سلیبیوں کی سلطنت اسلامیہ سے باہر نکال کر دم لوں گا۔ صلاح الدین ایوبی، ایک کمانڈر نے تنزیہ میں کہا، اتنا بھی نہیں جانتا کہ سلطنت اسلامیہ کا دم نکل چکا ہے، آپ سوڈانی حکومت کریں گے؟ کیا آپ نے اسے بتایا نہیں کہ 50,000 کا لشکر سوڈانی ہے؟ دوسرے کمانڈر ناجی سے پوچھا۔ یہ لشکر جسے وہ اپنی فوج سمجھتا ہے سلیبیوں کے خلاف نہیں لڑے گا۔ تمہارا دماغ ٹھکانے ہے ادرش، ناجی نے کہا۔ میں اسے یقین دلایا ہوں کہ 50,000 سوڈانی شیر اس کے اشاروں پر سلیبیوں کے پرخچے اڑا دیں گے۔ لیکن ناجی چپ ہو کر سوچ میں پڑ گیا۔ لیکن کیا؟ اس نے مجھے حکم دیا ہے کہ مصر کے باشندوں کو ایک فوج تیار کرو۔ ناجی نے کہا، اس نے کہا کہ ایک ہی ملک کی فوج مناسب نہیں ہوتی، اور مصر کے لوگوں کو بھرتی کر کے ہماری فوج میں شامل کرنا چاہتا ہے۔ تو آپ نے کیا جواب دیا؟ میں نے کہا کہ آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی، ناجی نے جواب دیا، مگر میں ایسے حکم کی تعمیل نہیں کروں گا۔ مزاج کا کیسا ہے؟ ادرش نے پوچھا۔ ضد کا پکا تو معلوم ہوتا ہے، ناجی نے جواب دیا، آپ کی دانش اور تجربے کے سامنے تو وہ کچھ بھی نہیں لگتا۔ دوسرے کمانڈر نے کہا، نیا اسیر مصر بن کے آیا ہے،
کچھ روز یہ نشہ طاری رہے گا، میں یہ نشہ اترنے نہیں دوں گا۔ ناجی نے کہا، اسے اسی نشے میں بدمست کر کے ماروں گا۔ بہت دیر تک یہ تینوں صلاح الدین ایوبی کے خلاف باتیں کرتے رہے اور اس مسئلے پر غور کرتے رہے کہ اگر صلاح الدین ایوبی نے ناجی کی بہتات بادشاہی کے لیے خطرہ پیدا کر دیا تو وہ کیا کارروائی کریں گے۔ ادھر صلاح الدین ایوبی اپنے نائبین کو سامنے بٹھائے یہ ذہن نشین کرا رہا تھا کہ وہ حکومت کرنے نہیں آیا اور نہ کسی کو حکومت کرنے دے گا۔ اس نے انہیں کہا کہ اس سے جنگی طاقت کی ضرورت ہے، اور اس نے یہ بھی کہا کہ اسے یہاں کا جو نوجی ڈھانچہ اور اس نے یہ بھی کہا جو یہاں کا فوجی ڈھانچہ بالکل پسند نہیں۔ 50,000 باڈی گارڈز اور سوڈانی ہیں۔ ہمیں ہر خطے کے باشندوں کو یہ حق دینا ہے کہ وہ ہماری فوج میں آئیں، اپنے جوہر دکھائیں اور ہمارے غنیمت میں سے اپنا حصہ وصول کریں۔ یہاں کی عوام کی معیاری زندگی اسی طرح ہی بلند ہو سکتی ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے بتایا، میں نے ناجی سے کہہ دیا ہے کہ وہ عام بھرتی شروع کر دے۔ کیا آپ کو یقین ہے کہ وہ آپ کے حکم کی تعمیل کرے گا؟ ایک ناظم نے اس سے پوچھا، کیا وہ حکم کی تعمیل سے گریز کرے گا؟ وہ گریز کر سکتا ہے، ناظم نے جواب دیا۔ فوجی امور اسی کے سپرد ہیں، وہ کسی سے حکم لیا نہیں کرتا، اپنی منوایا کرتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی خاموش رہا، جیسے اس پر کچھ اثر ہی نہ ہوا ہو۔ اس نے سب کو رخصت کر دیا اور صرف علی بن سفیان کو اپنے ساتھ رکھا۔ علی بن سفیان جاسوسی اور جوابی جاسوسی کا ماہر تھا۔ اسے صلاح الدین ایوبی بغداد سے اپنے ساتھ لایا تھا۔ وہ ڈھیر عمر آدمی تھا، اداکاری، چرب زبانی اور بھیس بدلنے میں مہارت رکھتا تھا۔ جنگوں میں اس نے جاسوسی بھی کی تھی اور جاسوسوں کو پکڑوایا بھی تھا۔ اس کا اپنا گروہ تھا جو آسمان سے تارے بھی توڑ لاتا تھا۔ صلاح الدین ایوبی کو جاسوسی کی اہمیت سے واقفیت تھی۔ فنی مہارت کے علاوہ علی میں وہی جذبہ تھا جو صلاح الدین ایوبی میں تھا۔ تم نے سنا ہے علی؟ صلاح الدین نے کہا، یہ لوگ کہہ گئے ہیں کہ ناجی کسی سے حکم لیا نہیں کرتا، اپنی منوایا کرتا ہے۔ ہاں، علی نے جواب دیا، میں نے سن لیا ہے۔ اگر میں چہرے پہچاننے میں غلطی نہیں کرتا تو میری رائے میں باڈی گارڈز کا یہ کمانڈر جس کا نام ناجی ہے، ناپاک ذہنیت کا انسان ہے۔ اس کے متعلق میں پہلے سے بھی کچھ جانتا ہوں۔ یہ فوج جو ہمارے خزانے سے تنخواہ لیتی ہے، دراصل ناجی کی ذاتی فوج ہے۔ اس نے حکومتی حلقوں میں ایسی سازشیں کی ہیں جنہوں نے انتظامی ڈھانچے کو بہت کمزور کر دیا ہے۔ آپ کا یہ فیصلہ بالکل بجا ہے کہ فوج میں یہاں کے ہر خطے کے سپاہی ہونے چاہیے۔ میں آپ کو تفصیلی معلومات فراہم کر دوں گا۔ مجھے شک ہے کہ سوڈانی فوج ناجی کی وفادار ہے اور ہماری نہیں۔ آپ کو اس فوج کی ترتیب تنظیم بدلنی پڑے گی یا ناجی کو سبق دوش کرنا پڑے گا۔ میں اپنے صفوں میں ہی اپنے دشمن پیدا نہیں کرنا چاہتا، صلاح الدین ایوبی نے کہا۔ ناجی گھر کا بیدی ہے، اسے سبق دوش کر کے اپنے دشمن بنا لینا دانشمندی نہیں۔ ہماری تلوار غیروں کے لیے ہے، اپنا خون بہانے کے لیے نہیں۔ میں ناجی کے ذہنیت کو پیار اور محبت سے بدل سکتا ہوں۔ تم اس فوج کی ذہنیت معلوم کرنے کی کوشش کرو، مجھے صحیح اطلاع دو کہ فوج کہاں تک ہماری وفادار ہے۔ مگر ناجی اتنا کچا آدمی نہیں تھا۔ اس کی ذہنیت پیار اور محبت کے بکھیڑوں سے آزاد تھی۔ اس سے اگر پیار تھا تو اپنے اقتدار اور شیطانیت کے ساتھ تھا۔ اس لحاظ سے وہ پتھر تھا، مگر جسے اپنے جال میں پھنسانا چاہتا اس کے سامنے موم ہو جاتا تھا۔ اس نے صلاح الدین ایوبی کے ساتھ یہی رویہ اختیار کیا۔ اس کے سامنے وہ بیٹھتا نہیں تھا، ہاں میں ہاں ملاتا چلا جاتا تھا۔ اس نے مصر کے مختلف حصوں سے ایوبی کے حکم کے مطابق فوج کے لیے بھرتی شروع کر دی تھی، حالانکہ یہ کام اس کی مرضی کے خلاف تھا۔ دن گزرتے جا رہے تھے، صلاح الدین ایوبی اسے کچھ پسند کرنے لگا تھا۔ ناجی نے اسے یقین دلایا کہ سوڈانی باڈی گارڈز فوج حکم کی منتظر ہے اور یہ قوم کے توقعات پر پورے اترے گی۔ ناجی صلاح الدین ایوبی کو 2-3 مرتبہ کہہ چکا تھا کہ وہ باڈی گارڈز کی طرف سے اسے دعوت دینا چاہتا ہے اور فوج اس کے اعزاز میں جشن منانے کے لیے بیتاب ہے، لیکن صلاح الدین ایوبی مصروفیت کی وجہ سے یہ دعوت قبول نہیں کر سکا تھا۔